لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقال الله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نصير صدق الله مولانا العظيم
صدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي وذنوب أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، فلم أر ذنبا أعظم منها من سورة القرآن أو آية منها أوتيها ثم نسيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس دنیا میں آخرت والی زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. وہ ایمان والا کامیاب ہے جس نے اپنی آخرت کو بنا لیا، اور وہ ایمان والا ناکام ہے، خسارے میں رہے گا جس نے اس دنیاوی زندگی کو گناہوں میں گزارا، نافرمانیوں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزارا، اور اس نے آخرت والی زندگی کو برباد کر دیا. تھوڑے دن کے لیے اس کو کامیابی نظر آئے گی، کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے، واہ واہی شہرت مل جائے گی، لیکن وہ شخص آخرت کے اعتبار سے ناکام رہے گا. آخرت بنانی ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیا ہے کہ ایمان والا اپنے عقائد کو بنا لے. ہمیں اپنے عقائد کو بنانے ہیں. ابھی اخیر میں جو قاری صاحب نے قرات پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا یہی مطلب ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، متشابہات قرآنی میں داخل ہیں. اس کا ترجمہ اور مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور جمہور علماء کے قول کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ان آیت کا ترجمہ، ان حروف کا وہ بتا دیا تھا، لیکن اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا تھا. یہ جمہور علماء کا قول ہے. الف لام میم تو اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا ہے.
کوئی عالم نہیں بتا سکتا ہے. واپی سے لے کر چھاپی تک اور چھاپی سے لے کر سہارنپور تک اور سہارنپور سے اور آگے چلے جائیے. اللہ اعلم بمرادہ بذلک، سب یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں اپنی مراد کو ان حروف سے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج دیا ہے، چیلنج کہ یہی حروف تم بھی بولتے ہو اور یہی حروف میں بھی بولتا ہوں. تمہارے کلام میں بھی یہی حروف ہیں، میرے کلام میں بھی یہ حروف ہیں، لیکن اس کا معنی اور مطلب دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا. ہم جانتے ہیں. تو اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہیں اپنی مراد کو ان حروف سے، کسی کو معلوم نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں، منزل من السماء ہونے میں اور اس کتاب کی ہدایت کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شک کرنے والوں نے شک کیا تو شک خود ان کے دل و دماغ میں تھا. قرآن محل شک نہیں ہے. لا ریب فیہ. اب یہاں یہ اشکال بھی نہیں ہو سکتا کہ مولانا قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے محروم ایسے ہیں جن کو شک ہوا ہے قرآن کے اندر. تو اس کا جواب ہمارے علماء نے یہی دیا ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن شک کا محل نہیں ہے، قرآن میں شک کی گنجائش نہیں. اب جو شک ہوا ہے تو وہ ان کے دل و دماغ میں ہوا ہے. لا ریب فیہم نہیں کہا اللہ نے، ورنہ بات غلط ہو جاتی ہے. سورت والوں، قرآن پاک کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو، تھوڑا، زیادہ نہیں. زیادہ تو پھر آپ کو جامعہ میں جانا پڑے گا، اشرفیہ میں، ڈاگھیل میں، ہمارے بڑودہ آنا پڑے گا، اور میرے خیال سے وہ عمر اب آپ کی رہی نہیں ہے. اب تو آخرت کی طرف جانا ہے. علم ہمیشہ جوانی میں حاصل کیا جا سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں ہے. دو چار باتیں حاصل کر لے وہ اور بات ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو اپنے پیارے نبی کی خدمت میں بھیجا اخیری عمر میں، جبکہ لوگوں نے سوال کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ لوگ غیر ضروری باتیں پوچھتے تھے اس زمانے میں. تو نہیں وارد ہو گئی کہ ہمارے نبی کو ستائے مت کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. قرآن نے ایک دوسرے مسئلے کے بارے میں کہا ہے 22ویں پارے میں، اس کو میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا. قرآن نے کہا ہے، لیکن وہ آیت یہاں بھی فٹ ہو رہی ہے، فٹ یہاں بھی ہو رہی ہے. یہ حرکت مت کرو، تمہاری اس حرکت میں ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، لہذا وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، تم سے شرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں کسی سے نہیں شرماتا. واللہ لا یستحیی من الحق. اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں. اللہ حق بات کہہ دیتے ہیں. آج ابن وائل نے میرے آقا کو طعنہ دیا جب میرے آقا کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو مکہ والے خوش ہو گئے اور ابتر کہنے لگے حضور کو، اچھا ہے محمد کی نسل دنیا میں باقی نہ رہے، اچھا ہے محمد کی اولاد ختم ہو جائے.
محمد کی اولاد نہ رہے تو اس کا دین بھی نہیں رہے گا، چونکہ اولاد عام طور پر باپ کا کام کرتی ہے۔ کامیاب اولاد وہی ہے جو باپ والا کام آگے بڑھائے، وہ کامیاب اولاد ہے۔ اور نچھوڑ بیل جیسی اولاد وہ ہے جو باپ کے کام کے سلسلے کو بند کر دے، ختم۔ باپ کا کاروبار تھا، اولاد ایسی نافرمان پیدا ہوئی کہ باپ کے کاروبار کو ٹھپ کر دیا۔ وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ محمد کی اولاد نہ رہے یہی اچھا ہے تاکہ محمد کا دین آگے نہ بڑھے، کیونکہ اولاد باپ کا کام کرتی ہے۔ مکہ کے مشرکین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد اگرچہ نہ رہے لیکن محمد کی روحانی اولاد باقی رہے گی۔ یہ روحانی اولاد ہے جو ابھی جامع مسجد چوک بازار میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ حضور کی روحانی اولاد ہے۔ حضور ہمارے ابا نہیں ہے، لیکن ابا سے کچھ کم بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بلکہ سورت والوں مجھے کہنے دو، باپ کو تو پھر بھی اولاد سے کچھ خود غرضی ہوتی ہے نا، کہ یہ کما کے مجھے دے گا، یہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بنے گا، یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، مجھے گھر میں عزت کے ساتھ بلائے گا۔ باپ کو تو پھر بھی کچھ غرض ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ مجھے بتاؤ، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غرض تھی اپنی امت سے؟ بلکہ ہم کو غرض ہے نا، حضرت کو لگتی ہے، ہم کو غرض ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 10 لاکھ مرتبہ ہم کو غرض ہے حضرت کی، حضرت کو ہماری غرض نہیں ہے۔ تبھی تو وہ کہنے والے نے کہا، روز قیامت اللہ سب کی زبان پر نفسی نفسی، روز قیامت اللہ اللہ سب کی زبان پر نفسی نفسی، چھوڑ کے دامن جائے کہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ کے دامن جائے کہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کتنا بڑا ہے۔ آپ نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے، شکر کرے جتنا بھی ہے کم صلی اللہ علیہ وسلم، شکر کرے جتنا بھی ہے کم صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے آقا نے دولت دنیا سے تعلق نہیں رکھا، امت سے رکھا ہے۔ دولت دنیا سے رنگ کو اٹھایا، حق کو نہ چھوڑا۔ اللہ اللہ عزم مصمم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ عزم مصمم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے ہر موڑ پر میرے آقا نے اپنی امت کو یاد رکھا، حتیٰ کہ جب قبر شریف میں رکھ دیے گئے تب بھی ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، اور ایک صحابی جب اپنا کان قریب لے گئے تو میرے آقا قبر شریف میں بھی یہی فرما رہے تھے، یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے پروردگار یہ میری امت ہے، اے میرے پروردگار یہ میری امت ہے۔ نظر میں یہ احساس کا عالم یاد جو آئی امت عاصی، نظر میں یہ احساس کا عالم یاد جو آئی امت عاصی، چشم مبارک ہو گئی پورنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشم مبارک ہو گئی پورنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے آقا نے پوری زندگی امت کو یاد رکھا تو دنیا کا ذرہ ذرہ اس رحمت والے نبی کو بھی یاد کر رہا ہے۔ نعت نبی میں مست چمکا پتا پتا ڈالی ڈالی، کس نے چلائی باد شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں بات صحیح ہے، حضور کو ہم سے کیا غرض ہے؟ کیا ہمارے ذریعے سے حضرت کا کام بنے گا یا حضرت کے ذریعے سے ہمارا کام بنے گا؟ بولو بھائی، ہم غریبوں کا کام ان کے ذریعے سے بنے گا۔ چلو ایک کام بتا دوں، آپ تو سب خاموش ہیں، نہیں بتا دوں گا۔ ایک کام تو سب کا ہے ہی، باقی کتنے کام ہیں وہ ابھی جب دعا کے بعد گھر جاؤ نا تو جاتے جاتے سوچیو، ابھی نہیں، ابھی تو میرا بیان سنیے، ابھی کہاں سوچو گے تم لوگ؟ بیان سنو گے کہ سوچنے بیٹھ جاؤ گے تو ابھی واقعہ دعویٰ نہ ہو جائے گا 11:10 پہ جاؤ۔ وہ تو جب جاؤ دعا کے بعد تو سوچ ایک کام، وہ ابھی بتاؤں۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت تھا،
حضرت اسرائیل علیہ السلام سرانے بیٹھے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. سرکار نے حضرت اسرائیل سے فرمایا اسرائیل یہ میرے صحابی ہے. کہنے کا مقصد جو تھا وہ حضرت اسرائیل سمجھ گئے کہ میرے صحابی ہیں لہذا آسانی کا معاملہ کرنا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آپ کے صحابی ہے. آپ فکر نہ کریں. صرف صحابہ کے ساتھ نہیں میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے ہر امتی کے ساتھ معاملہ نرمی کا کروں گا. ان کے ساتھ آپ کے ہر امتی کے ساتھ. تو اب بتاؤ چوک بازار والوں سورت والوں حضرت کا کام ہمارے ذریعے سے بنا حضرت کے ذریعے سے ہمارے کام بنیں گے. بولو بھائی یہ دوسری صورت ہے. توحید-سنت.com باپ کو تو پھر بھی غرض ہوتی ہے اپنے اولاد کہ یہ بڑا ہو کر مجھے کما کر کھلائے گا میری لاٹھی بنے گا. لیکن حضور کو کیا غرض ہے اپنی امت سے؟ کچھ نہیں. تو حضور تو ذرا لحاظ کرتے ہیں حق بات کہنے میں لیکن اللہ نہیں شرماتے. اللہ کہتے ہیں میں تو کہہ دیتا ہوں. بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے میرے آقا کی اخیری عمر میں بھیجا ضروری سوال کرنے کے لیے. کیونکہ اس زمانے میں لوگ سوال کرنا بند کر دیا تھا. وہ ڈر گئے تھے اللہ کی وعید سے کہ ہمارے نبی کو تکلیف دیتے ہو سکا تو پوچھنا ہی بند. تو پھر اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا انسانی شکل میں. جیسے ایک مسافر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں مسافرانہ شکل میں آئے. حضرت جبرائیل بال ان کے انتہائی کالے اور کپڑے انتہائی سفید. اس سے اشارہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے جاوے تو سفید کپڑے پہن کر جاوے. سفید کلر اللہ کو پسند ہے اور دوسرے جتنے کلر ہیں یہ سب عرضی ہیں. کھینچ آتی ہوگی اس کو ایک طرف کر دو کیونکہ صدقے میں اللہ آسانی فرما دے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے. بھائی درود شریف پڑھ لی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شان سے میرے آقا کی خدمت میں آئے کہ کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے. تو علماء نے اس حدیث پر یہ بیان فرمایا کہ علم کو طلب کرنے کا زمانہ بھی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. وہ کالے بال سے اشارہ اس کی طرف تھا. تو جوانی اور شباب ہی میں آدمی علم کو حاصل کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں. قوا کمزور ہو جاتے ہیں دماغی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں. اس کا ترجمہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جن کو شک ہوا ہے ان کے دماغ میں ہوا ہے ان کے اندر ہوا ہے
باقی قرآن محل ریب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کو قائم کرنے والے، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو متقی کون لوگ ہیں؟ کو سوال پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بلا دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں کو مان لیتے۔ اللہ دکھتے نہیں ہیں مگر مان لیا ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، کسی کو زیارت ہوئی ہوگی خواب میں، کوئی خوش نصیب ہوں گے یہاں سے، خواب میں عالم بیداری میں نہیں دیکھا، پھر بھی بلا دیکھے ہوئے ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، اسرائیل علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ قبر کے اندر نیک آدمیوں کے لیے ان کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کا بغیچہ بنا دیا، ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی سب کو جانا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں۔ ہمارا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ علی مشکل کشا حضرت، علی مولا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کر جانا ہے بالآخر، تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کر جانا ہے بالآخر، تجھی کو مالک روزے جزا تسلیم کرتا ہوں،
اپنے عقیدے صحیح کرتے ہیں متقی لوگ۔ نمبر 2، اپنے بدن کے اعمال صحیح کرتے ہیں، اور اعمال میں چونکہ نماز یہ نمبر اول ہے اس لیے نماز کا ذکر کیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نمازوں کو قائم کرتے، نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے، اس کے تمام حقوق کے سمیت نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں، اور نمبر 3 اپنے مالوں کی ترتیب کو صحیح کرتے ہیں۔ مال کو صحیح جگہ سے حاصل کرتے ہیں، غلط طریقے پر نہیں، اور پھر مال کو صحیح جگہ پر لگاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیتوں کا پڑھنا قبر کے اوپر اور میت کے سرانے، وہ بھی اسی لیے سنت ہے کہ ہر مرنے والے کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ 3 لائنیں صحیح کر کے جاوے۔ نمبر 1 عقائد صحیح کر لے، نمبر 2 اعمال صحیح کر لے، اور نمبر 3 اپنے مالوں کی ترتیب کو صحیح کر لے۔ مال کو حاصل کرنے کی ترتیب اور خرچ کرنے کی ترتیب دونوں، جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور جائز طریقے پر مال کو خرچ کرے۔ یہ تینوں لائن صحیح کر لے، پھر مرنے میں مزہ ہے، ورنہ سورج والوں میں تم کو کہہ کر جاتا ہوں مرنا ہی مت۔ یہ 3 لائنیں اگر صحیح نہیں کی ہے تو میرا سیدھا مشورہ آپ لوگوں کو یہ کہ مرنا مت۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لینے آوے نا تو پیچھے سے بھاگیو، چھپڑے کے اوپر سے دیکھو، پیچھے سے کہاں بھاگے، کہیں بھی نکل جائیو گلی میں سے، کہیں بھی۔ یہ 3 لائنیں جب تک صحیح نہ ہو مرنا مت، ورنہ خیر نہیں ہے۔ تو بزرگوں، میری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آخرت بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب آخرت بنانے کس طرح، تو اس کا جواب یہ دیا ہے، اپنے عقائد صحیح کرو، اپنے اعمال صحیح کرو، بدن سے نکلنے والا ہر عمل صحیح ہو، آخرت بنے گی۔ دیکھو مثال دوں، ہمارے بدن کا ایک جزو ہے زبان، تو زبان کا بول صحیح کرو، آخرت بنے گی۔ یہ بول تم نے صحیح نکالا، آخرت بنے گی۔ زبان سے دل توڑنے والی بات مت کرنا کہ کسی کا دل دکھ جائے، ورنہ آخرت برباد۔ ہاں، زبان سے بول صحیح نکالنا کہ جس سے جوڑ پیدا ہو جائے، صدیوں کی جو دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل جائے، صدیوں سے جو جھگڑا تھا وہ امن کے اندر تبدیل ہو جائے۔ حدیث میں ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو بلائیں گے، گنہگار، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ وہ مایوس ہو جائے گا اپنے میزان عمل کو دیکھ کر۔ اس کے وزن میں جب گناہ رکھے جائیں گے تو گناہ والا پلڑا جھک جائے گا اور نیکی والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ وہ سمجھے گا میں گیا کام سے۔ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن اس دن برحق ہے
اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی تفصیل سے بحث کی ہے بخاری شریف کے اخیر میں. وزن برحق ہے. وہ شخص مایوس ہو جائے گا کہ میں گیا. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا. اعلان ہوگا جاؤ میرے بندے کو بڑے اعزاز کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو وہ حیران رہ جائے گا. پروردگار گناہ ہی گناہ تھے میرے دفتر میں, تجھے کون سی میری نیکی پسند آئی؟ تو اعلان ہوگا ہمارے یہاں تمہاری زبان کا ایک بول محفوظ ہے. تم نے بول صحیح نکالا تھا جس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے تھے, صدیوں کی دشمنی ختم ہو گئی تھی. تمہاری زبان کا وہ بول محفوظ ہے. اس کی وجہ سے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. زبان کا بول صحیح کریں. ہر آدمی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی زبان کے بول کو دیکھے. ہمارے نوجوان بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں نا, عرفان پٹھان جب بال ڈالتا ہے تب دیکھو بڑے دھیان سے, ہاں یہ گیا باپو, یہ گیا. میں پھر نہیں چاہتا تھا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. دیکھو جیسے اس کی خبر میں عرفان پٹھان آئے گا اس کو بچانے کے لیے. دیکھو تمناؤں میں الجھائے گئے ہو, کھلونے دے کے بہلائے گئے ہو. یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے. ہائے رے غفلت تیری ہستی نہیں, اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, اور ہوش رکھ جائے یہ مستی نہیں. زبان کے بول کو دیکھو کہ میں اپنی زبان سے بول کیسا نکال رہا ہوں. کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا؟ ابھی نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے, ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے اور بول غلط ڈال دیا. ایسا بول غلط ڈالا, ایسا ڈالا کہ نماز کے اوپر پانی پھر گیا. کرا کرایا سب ختم. ابھی نماز پڑھی اور ختم. اسی لیے تو مولانا رومی نے فرمایا مثنوی میں, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَوْقَدتُّمْ إِنَّكُمْ فِي مَعْصِيَةٍ إِذْ نَسْتُمْ. اے ایمان والو, اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس آگ کو تم نے گناہوں کی وجہ سے جلا رکھی ہے. تم گناہوں میں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں, آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم غلط کام کر رہے ہو اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں, وہ کام اچھا کر رہا ہے. گفت پیغمبر باید صاحب ریا صلی انک لم تصلی یا فتا. ایک صحابی تھے جنہوں نے نماز جلدی جلدی پڑھی اور حضور کی خدمت میں آئے, سلام کر کے بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا علیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. لوٹ جا, نماز پھر سے پڑھ, اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر بھی اللہ کا لاڈلا نبی کہہ رہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے, عمل غلط کر لیا.
اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر وہ نماز جس نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، اور جو نماز حاضر دل سے پڑھی نہ گئی ہو، وہ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھانے کے بجائے اللہ کی دوری بڑھاتی ہے۔ ایسے نماز پڑھنے سے آدمی اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے کہ تو نماز میں بھی میرا نہیں بنا، جب نماز جیسے عمل میں تو میرا نہیں بنا تو اور کون سے ٹائم پر میرا بنے گا؟ نماز میں تو میرا بنا، نماز تو خشوع کے ساتھ پڑھ، حاضر دل کے ساتھ پڑھ۔ میرے بزرگوں، زبان کی حفاظت کریں، بہت ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جو شخص مجھے ذمہ داری دے دے زبان کے صحیح چلانے کی اور شرمگاہ کے صحیح چلانے کی، تو میں اس کے لیے ذمہ دار بنتا ہوں جنت میں داخل کرنے کی۔ جو اپنی زبان صحیح چلائے اور شرمگاہ صحیح چلائے تو اس کے لیے ضامن میں ہوں، اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ میں خود کہوں گا، اے اللہ یہ میرا امتی ہے جس نے اپنی زبان کو سنبھالا تھا اور شرمگاہ کو سنبھالا۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے ذمے ضروری ہے زبان کا بول صحیح نکالیں گے۔ حدیث میں ہے، بہت بڑے نیک آدمی کو بلایا جائے گا جس کا میزان عمل نیکیوں سے بھر جائے گا۔ وہ خوش ہوگا کہ میں تو جنتی ہوئی، آج میں تو آج جنتی ہوئی۔ اتنے میں اعلان ہوگا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پروردگار، اتنے سارے اعمال ہونے کے باوجود بھلا کیا وجہ بنی آپ کی ناراضگی کی؟ اعلان ہوگا، تو نے سارے نیک عمل کیے تھے اپنی جگہ، مگر ایک مرتبہ زبان سے بول تو نے غلط نکالا تھا کہ جڑے ہوئے دل آپس میں ٹوٹ گئے تھے، صدیوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا تھا، تو نے اپنی زبان سے ایک بول ایسا نکالا۔ دیکھو، اسی لیے سورت والوں ایک بات بتا کر جاتا ہوں، یہ آدمی جو اوپر پہنچ کر نیچے گرتا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، زبان کے بول کی وجہ ہے۔ اس نے اپنی زبان کا بول بگاڑا، تو پھر اللہ اس کو اوپر لے جا کے پھر نیچے جائے گا۔ مجھے بڑائی پیدا ہوگی تیرے اندر، تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا کہ ہم کیوں نہیں سیکھ رہے دنگرے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میرے نزدیک تیرے جیسا جانور بھی کوئی نہیں ہے۔ تکبر عزازیل راہار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ علامہ فرید الدین نے فرمایا، تکبر مت کر، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر نے عزازیل کو، یہ شیطان کا نام ہے عزازیل، ہمیشہ کی لعنت کے طوق میں ڈال دیا اور اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا، تکبر کرنے کی وجہ سے۔ بزرگوں، ہم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بڑائی کا دعویٰ کرے، ہم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھے، نہیں، کم تر۔ قرآن میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ رب کائنات نے
ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. یہ دعوت اللہ، یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے یہ سورت جامع مسجد میں، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہو اور خود بھی اچھے عمل کیے ہو. ہاں یہ نہیں کہ خود کے تو عمل کا ٹھکانہ نہ ہو اور دوسروں کو بتانا پھر رہا ہے. دودھی کا حلوہ ہو میرے پاس اور میں آپ کو مت کھانا، اس میں زہر ملا رہا ہے، اس میں زہر ڈالا ہے، مت کھائیو، جو بھی کھائے گا مر جائے گا. اور یوں کہوں دیکھو اس میں زہر ملا ہوا ہے، مت کھائیو، جو کھائے گا مرے گا. پھر دوسرا لقمہ ہے. تم سب پڑھو درود میں حلوہ ہضم کروں، تم سب پڑھو درود میں مرغی ہضم کروں. یہ کہاں کا درود ہے؟ تو آپ سورت والوں میں کوئی تو سمجھدار ہوگا جو مجھ سے پوچھے گا مولانا اگر اس حلوے میں زہر ہے تو آپ کے لیے زہر نہیں ہے؟ زہر تو سب کو مارتا ہے. ہم اگلا ہے کہ کوئی خالد بن ولید جیسا ہوگا. سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید بن جائے. سورت والوں یہ جتنا مجمع بھی ہے وہ، اور ابھی پورے سورت سٹی میں گجرات میں بلکہ عالم میں جو مسلمان ہیں اس میں سے ایک بھی خالد ابن ولید کی طرح سے نہیں ہو سکتا. حالانکہ بہت بعد میں ایمان لائے ہیں، پہلے تو حضور کے کٹر دشمن تھے. آپ کو معلوم ہے بدر میں، احد میں، احزاب میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر خالد ابن ولید ہی تو لشکر لے کر آئے تھے حضرت کے سامنے. خالد ابن ولید چیف کمانڈر تھے قریش مکہ کے لشکر کے. کہتے تھے کہ آج محمد کی مجال نہیں جو یہاں سے جائے گا خالد ابن ولید. اسی لیے تو میرے آقا نے جب پتہ چل گیا کہ خالد ابن ولید بیٹھے آگے لشکر لے کر تو پہاڑی والا راستہ لیا پیچھے سے. آپ نے فرمایا ادھر سے چلو کیونکہ یہاں تو خالد بیٹھا ہے اور لشکر لے کے بیٹھا ہے. میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ پہاڑی والا راستہ لو اپنے پیچھے سے لے اور یوں گھوم کے وقت کا راؤنڈ لگا دو. حدیبیہ میں پہنچے. پہاڑی راستہ، صحابہ کے پاؤں ننگے، چپل نہیں، حضور کا ساتھ دے رہے ہیں، پیر زخمی ہو رہے ہیں، تلوے زخمی ہو رہے ہیں.